الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق بنتا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دو باتوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کا نام ہے، نہیں۔ عبادت کی تعریف اچھی طرح سمجھیے، ہر وہ بات اور ہر وہ عمل اور ہر وہ سوچ، فکر اور نیت جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے لیے کی جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہر بات، ہر عمل اور ہر سوچ اور فکر جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے لیے کی جائے، یہ عبادت ہے۔ اور ہر وہ بات اور ہر وہ عمل اور ہر وہ سوچ اور فکر جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیا جائے، یہ عبادت ہے۔ اب ہماری کئی باتیں بھی عبادت ہوتی ہیں، لیکن ہماری فکر نہیں ہوتی اس کی طرف۔ ہماری بعض سوچیں بھی عبادت ہوتی ہیں، لیکن ہماری ادھر فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض عمل عبادت ہوتے ہیں، لیکن ہماری ادھر فکر نہیں ہوتی۔ بس ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں اور اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ کے لیے ترک کر دیں، اللہ نے اس کو ترک کرنے کا حکم دیا یا اس کو ناپسند کرنے کا ذکر کیا، تو یہ اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ اس معنی کے اندر عبادت ہمارا ہر عمل، صبح سے لے کے شام تک کا عمل، کسی چیز سے بچنا اور کسی چیز کو کرنا، یہ سب کا سب عبادت ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں ہمیں اپنی نیتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ غلط نہ ہو، کیونکہ نیت پر بھی انسان کو جب وہ ارادے بن جاتے ہیں تو گناہ ملتا ہے۔ جب تک وہ سوچ ہوتی ہے، سوچ رہتی ہے، جب وہ ارادہ بن جائے، عزم بن جائے، تو اس پر بھی گناہ ہوتا ہے اگرچہ عمل نہ ہو۔ دوسری چیز آپ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ بعض شرک ایسے ہیں جن کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے، زبان سے ایسا کلمہ نکالا کہ آپ شرک میں داخل ہو گئے۔ مثلا اللہ کے غیر کے بارے میں زبان سے یہ کہہ دیا کہ جی وہ تو واقعی تقدیر بدل دینے والا ہے شخص، وہ پیر صاحب ایسے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں، شرک ہے۔ چاہے اس کے دربار پہ کبھی نہ گیا ہو، کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا وہ غوث ہے، غوث کا مطلب مدد کرنے والا، مشکل سے نکالنے والا۔ یہ کہہ دینا جی فلاں غوث عبد القادر جیلانی غوث ہیں، اگرچہ کبھی ان سے نہ مانگے، زبان سے کہہ دے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا اور کچھ نہیں، کسی کو مشکل کشا، داتا، گنج بخش یا اس طرح کی باتیں کہنا، یہ شرک ہے زبان سے۔ یہ بعض شرک ہوتے ہیں انسان کے عمل سے، مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا یا کسی سے ایسا خوف کرنا جیسا اللہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی کے سامنے بالکل بے حرکت، خاموش اور ساکت، بے حس ہو کے کھڑے ہو جانا، جس طرح ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، اور جس طرح
ہمارے لوگوں نے یہ قومی ترانے پر یہ کیفیت بنا رکھی ہے کہ قومی ترانے پر پتھر کی طرح جام ہو جاؤ. کیوں؟ قومی ترانے کا یہ ادب کس نے دی؟ یہ یوں احتراماً کھڑے ہونا. اللہ کے نبی نے تو کسی کے احترام میں کھڑے ہونے سے منع کیا. کوئی بندہ آئے تم سے ملنے کے لیے، تم اس کے احترام کے لیے بے ساکت یعنی کہ بے حرکت کھڑے ہو جاتے ہو، اس سے منع کیا اسلام نے. تو پھر قومی ترانے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. تو کسی کے لیے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے لیے کھڑے ہو جانا بے حرکت، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے یا مخصوص قسم کی کیفیت بنانا، یہ عبادات ہیں. کسی کے نام پہ مال میں سے نظر و نیاز کرنا، چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے کرے جو جگہ بدنام ہو شرک کے نام سے، یہ شرک کی صورتیں بنتی ہیں. اور کچھ چیزیں دل کی ہوتی ہیں. مثلا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ دلوں کے راز جان لیتا ہے. شباز کرے پرواز سے جانے راز دلا دے. اب دل میں یہ بات رکھ لی کہ وہ دلوں کے راز جان لیتا ہے. یا کسی کے بارے میں ایسا خوف دل میں بٹھانا کہ جناب وہ اگر ایسا نہ ہوا تو بابا جی ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ علم غیب جانتا ہے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ حاضر ناظر ہے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ تقدیر بدل دیتا ہے. کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا، دل کے اندر ایسی سوچ رکھنا کہ جناب وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے گا، وہ میری سفارش، مجھے کیا پتا وہ خود بھی بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یا ہمارے ہاں تو لوگوں نے ولایت کی سندیں بانٹ رکھی ہیں. جس کو چاہا کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا ولی ہے. اور بھائی یہ لفظ کہنا بہت بڑی بات ہے. خواہ مخواہ کسی کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے. مجھے کیسے پتہ چل گیا یہ اللہ کا دوست ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہراً وہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی قسم کا معلوم ہوتا ہے، بس. اس سے زیادہ یہ کہہ دینا کہ وہ بڑا نیک ہے، بڑا ولی ہے، جنتی ہے، اس کے ساتھ بیعت ہو جاؤ، اس کے سلسلے میں منسلک ہو جاؤ، یہ سب کی سب دوسری کہہ لیجئے کہ اللہ پر زور کرنے والی باتیں ہیں. ہمیں کس نے کہہ دیا؟ ہمارے اوپر کوئی وحی آئی ہے؟ تو اس لیے اہل علم نے تو یہ لکھا ہے، کسی کو ولی کہنا، کسی کے بارے میں ایسے کلمات کہنا بڑے وثوق کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے. جس طرح کسی کو جہنمی کہنا درست نہیں ہے، کسی کو یہ کہنا کہ اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ درست نہیں ہے. یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر ہی دینا ہے، یہ جنت میں جائے ہی جائے. مجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں میں کسی کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، اللہ کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، اعمال اس کے جنتیوں والے ہیں، اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے، ظاہراً اس کی سوچ فکر اچھی لگتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. یہ غلو کے دروازے ہمارے معاشرے کے اندر کھل چکے ہیں اور یہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ ہماری زبان عام زد پر بہت ساری چیزیں شرک کے نام پہ چلتی ہیں. اللہ اور اس کے نبی کا کرم، ایک نظر کرم بزرگوں کی، پیر کی، بابے کی، فلانا ایسے فلانا ایسے، اس طرح کی باتیں، یا اس طرح میں نے فلاں ڈاکٹر کی دوائی کھائی بس اس کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں، اگر ایسے نہ ہوتا تو دوائی اگر اس کے پاس نہ جاتا تو میں بس گیا تھا. یا کڑا تعویذ پہن لینا، اس کے بارے میں نظریہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے میرے سے یہ بیماریاں ٹلی ہیں. اور اسی طرح اور کالے رنگ کے دھاگے کے بارے میں، یا اونٹ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لگتی ہے لوہا وغیرہ، اس کو اپنے دروازے دہلیز وغیرہ پر ٹھونک دینا، یا اس طرح کی سوچ اور فکر اور اس طرح کے اعمال اور افکار، یا جانور ذبح کر کے اس کے خون کے اوپر سے کوئی گاڑی وغیرہ گزارنا، یا اس طرح کے معاملات، یہ سب کی سب شرک والی صورتیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 کام اللہ کے حق ہیں، ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے، اللہ نے جو احسان ہم پر کیے اس کا بدلہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں.
بدلہ نہیں دے سکتے اللہ نے جو ہم پر انعامات کیے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم دو کام کریں، ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں کسی بھی معاملے کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صاف اور خالص عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔